بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وضو کے فضائل اور وضو کا جو آسان طریقہ ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ کہ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے اس کی شرائط میں سے وضو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ثواب، اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب خیال یہ رکھیے کہ وضو کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں سے غسل کر لے، یعنی چہرہ دھو لے یا اپنے اعضاء کو دھو لے، تو کیا اس کے اعضاء پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے 5 بار وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہوں کا میل بھی اتر جاتا ہے۔ چہرے پر پانی ڈلنے سے چہرے کے گناہ، کلی کرنے سے زبان کے گناہ، ہاتھوں پر پانی ڈلنے سے ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ، غرض کے وضو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دیگر امتوں سے جو پہچان میدان محشر میں ہوگی اس کا سبب وضو کو قرار دیا۔ فرمایا، جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد حاضر ہوں گے جو اپنی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے اور وضو کرتے تھے، جب وہ حاضر ہوں گے تو الگ پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعضائے وضو، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ تو محض وضو کر لینا ہی سعادت کی، فضیلت کی، اجر و ثواب کی بات ہے۔ اب بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا وضو کیے بغیر ہم کوئی عبادت پیش کر سکتے ہیں؟ اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سے ایسے اذکار ہیں جو بغیر وضو کے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کی شرط چونکہ وضو ہے، تو اگر وضو درست نہیں ہوگا تو obviously آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی، نماز کا اجر و ثواب، ہر چیز اس سے متاثر ہوتی چلی جائے گی۔ بہت سی چیزیں وضو میں مستحب ہیں، بہت سی چیزیں مسنون ہیں۔ اب کچھ اس طرح سے چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، اور ایک ہمارے ہاں تھوڑا سا رجحان بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کو بالکل واضح نہیں کرتے۔ جس شخص کا جتنا کسی چیز کے معاملے میں اور خصوصاً دین کے معاملے میں علم ہوتا ہے، وہ اسی کو حتمی اور آخری سمجھتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ دوسروں تک بھی اس کو ایز اٹ از پہنچا دیا جائے۔ اب اس میں کمپلیکیشنز یہ ہو جاتی ہیں کہ بہت سے لوگ بہت سے مختلف ممالک میں رہتے ہیں، ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں رہتے ہیں، بہت سی سچویشن ایسی ہوتی ہے، بہت سی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وضو کی ایک لمبی فہرست جس میں ہم مستحبات کو بھی وضو کا حصہ قرار دیتے ہیں، تو وہاں اس شخص کے لیے وضو کرنا دشوار بھی ہو جاتا ہے۔ میرا دین دین فطرت ہے، بہت آسان، بہت پریکٹیکل، کیونکہ اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے اور جانتا تھا کہ دنیا میں کس طرح اسلام ہر کونے میں پھیلے گا، کیا لوگوں کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں۔ تو دین بذات خود اتنا آسان اور اتنا پریکٹیکل ہے کہ اگر آپ اس کو خالصتاً اس کی اصلی فارم میں دیکھیں تو ہر عمل بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔
قرآن پاک میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں وضو کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں، وضو کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سورہ مائدہ میں وضو کے فرائض بیان فرمائے گئے۔ وضو کے 4 فرائض ہمیں سورہ مائدہ سے پتہ چل رہے ہیں۔ چہرے کا دھونا، ہاتھ دھونا ہے تو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مساح کرنا، اور ٹخنوں سمیت یعنی اچھی طرح ایڑیوں کو، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ تو بیسک یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے، پانی کے حصول میں دشواری ہے، وضو کرنے میں دشواری ہے، تو جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ 4 فرائض ہیں تو کم از کم وہ اتنا اہتمام کرے گا کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے پاؤں کو دھو لے اور سر کا مساح کر لے۔ لیکن یہ روٹین نہیں ہے، یہ عام حالات میں پریکٹس ہر وقت نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمیں نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، حتیٰ کہ ہر عبادت کے مسائل سکھائے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو الحمدللہ جب ہم نارمل حالات میں ہیں، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ایسی پابندی نہیں ہے، تو ہمیں ہمیشہ پریفر کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ اہتمام کرنا ہے عبادات کے ان طریقوں کا جن طریقوں پر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا؟ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ بہنوں اور بھائیوں کو کچھ مختلف باتیں سننے میں ملی ہوں، ریفرنسز ڈیفرنٹ ملے ہوں، تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں اچھی طرح سے آپ نے بٹھا لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مختلف طریقے سے اعمال پیش فرمائے۔ اکثر آپ کو وضو کے معاملات میں اور نماز کی ادائیگی کے معاملات میں، نوافل میں، دیگر احکامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادات کی ادائیگی کے ایک سے زیادہ طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ مختلف حالات میں لوگ مختلف طریقے سے ان امور کو انجام دے سکیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اس کا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ جب یہ تعلیمات آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو سخت حالات میں اور دشواری اور مشکل میں آپ آسان سے آسان اور شارٹسٹ جو وے ہے، کوئک وے، اس کو اڈاپٹ کر لیجئے، اور نارمل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب سا رویہ بن گیا ہے کہ یہ فلاں اسکول آف تھاٹ والا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتا ہے، فلاں اس سنت پر عمل کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے یہ طریقے مختلف کیوں تھے؟ یہی ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ڈھونڈنا ہے یونٹی کو ڈائیورسٹی میں۔ مختلف طریقوں کو پریکٹس کریں، اس سے ہم مختلف جو ہماری سوسائٹی میں مسلمان رہتے ہیں ان سے قریب بھی ہوں گے، جبکہ وہ طریقے اللہ کے حبیب سے ثابت ہوں۔ میں دہرا دوں کہ جبکہ عبادات کے وہ طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہوں، تو کسی ایک پر ہی بضد ہو جانا کہ جو میں نے طریقہ پکڑ لیا ہے بس یہی درست ہے اور باقی سب غلط کر رہے ہیں، اس سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوں گے، ہماری اخوت، ہمارا بھائی چارہ، ہماری محبت، ہماری یونٹی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں کتاب میں تو وضو کا یہ طریقہ لکھا تھا، فلاں میں تو وطر کی ادائیگی کا یہ طریقہ لکھا تھا، فلاں میں تو سجدہ صحب کا یہ طریقہ لکھا تھا، لیکن آپ اس کو کنکلوڈ نہیں کر پاتے کہ یہ وجہ کیا ہے۔ اگر سارے طریقے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو کبھی کسی طریقے کو اپنائیے، کبھی کسی دوسرے طریقے کو اپنائیے، میرے نبی کی ہر سنت کو زندہ کیجیے، ہر سنت کو زندہ کرنے کا انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ آج سمپل بات کریں گے، آسان بات کریں گے۔ حضرت علی
بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کے بارے میں یقیناً آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بہت وقت گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پرورش فرمائی، انہیں پالا، انہیں اپنا بھائی دنیا اور آخرت میں قرار دیا۔ تو یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اعمال و افعال کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کتنے قریب سے دیکھا ہوگا۔ تو حضرت علی بن ابی طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ ہمیں معلوم ہوا، جو بیان فرمایا، آج اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو۔ ایک تو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وضو کا آغاز اللہ کے نام سے کر لیا جائے، بسم اللہ سے کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا کہا جاتا ہے بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ سے شروع کیجئے۔ جنرلی ہم بسم اللہ کہتے ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے بسم اللہ یا بسم اللہ کے معنی اللہ کے نام سے شروع۔ کسی نے کہہ دیا کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، تو یہ کافی عجیب سی بات محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، تو وہ آگے اللہ کی صفات ہیں جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ اللہ کو اس کی صفات سے پکارنے میں کیا مذائقہ ہو سکتا ہے، اور بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ یہی تو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے بہت جلدی میں بسم اللہ کہہ دیا تو یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ واقعی آپ کی نیت یہی تھی کہ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، لیکن بسم اللہ پوری یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو یہ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دیکھ لو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب کتنی اہم ہے یہ بات۔ ایک چیز اور آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس زمانے میں پانی کے لیے ٹیپ یوز نہیں کیے جاتے تھے، نل وغیرہ شاور نہیں ہوتے تھے، کسی برتن میں، مشکیزوں میں اور دیگر برتنوں میں پانی لیا جاتا تھا۔ تھوڑا سا اس بات کا بھی آپ خیال رکھا کریں، اور اگر کوئی شخص ٹیپ سے دھو رہا ہے تو بھی وہ ترتیب کا خیال رکھ سکتا ہے، طریقے کا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں، چونکہ اس زمانے میں ٹیپ نہیں تھے اور یوزلی ٹیپ یوز نہیں کیے جاتے تھے۔ تو اب ہم اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں گے کہ وضو کا ان کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے وضو کو شروع کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو طریقہ تھا، پہلے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی۔ بعض حدیث مبارکہ میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک ہی چلو میں پانی لے کر آدھے سے کلی کی اور آدھے میں ناک، آدھا جو تھا وہ ناک میں پانی ڈالا۔ لیکن بہرحال ہر طرح سے ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ میں بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو اور بہت سے بچوں کو ایسوں کو جانتی ہوں، جب وہ وضو شروع کرتے ہیں تو ان کو اس چیز میں بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ وہ کیسے مینیج کریں کہ آدھا پانی کلی کے لیے یوز کر کے اور باقی آدھا وہ ناک میں ڈالیں۔ تو یاد رکھیے کہ سمپل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے طریقے سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کلی فرمائی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔ تھوڑا سا ناک کے اوپر تک اگر پانی چلا جائے، ہم سے سانس نہیں کھینچنا کہ خدا نہ خواستہ سر میں پانی چڑھ جائے اور اس کی بھی تکلیف کا وہ باعث بن جائے، لیکن لاجک سمجھ آ رہی ہے کہ صفائی ہو جائے، ناک کے اندر تک صاف ہو جائے، ڈسٹ وغیرہ ہے کوئی وہ بھی صاف ہو جائے۔ تو بہرحال 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے، ان ہاتھوں میں سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 دفعہ چہرہ دھویا۔ 3 دفعہ اعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک دفعہ بھی اگر عضو اچھی طرح دھل جائے جو وضو کا ہے تو بھی وضو ہو جائے گا، وضو قائم ہو جائے گا۔ ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھیں جب ہم ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں تو اگر ہم پانی ڈال رہے ہیں تو جتنا ہمارا چہرہ
وضو میں دھونا لازم ہے کہ جہاں سے بال عمومی طور پر ہمارے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اسکالپ جہاں شروع ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیجیے فور ہیڈ جہاں اینڈ ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کا یہ جو حصہ ہے یہ چہرے میں شامل ہوگا۔ ایک کان کی یہ جو لو ہے یہاں سے دوسرے کان کی لو تک چہرے میں شامل ہوگا۔ بالکل بیچ میں جلدی جلدی سے پانی ڈال لینا، اور آپ کے پورا ماتھا یہاں سے خشک رہ جائے، ڈرائی رہ جائے، یہاں پانی نہ پہنچے، ادھر پانی نہ پہنچے، تو ہر عمل کو 3 دفعہ دہرانے میں بہت اچھی طرح سے آپ میک شور کر سکتے ہیں کہ جن اعضاء کو دھویا گیا وہ بالکل اچھی طرح صاف ستھرے ہو گئے۔ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد 3 دفعہ سیدھا ہاتھ اور پورا کوہنی سمیت، جس طریقے سے ہاتھ میں پانی لے کر دھویا جاتا ہے، اگر آپ ٹیپ سے دھو رہے ہیں تو آپ پورا اپنا ہاتھ کلائی اور اپنی کوہنی ٹیپ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ الٹا ہاتھ دھونا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیپ سے دھو رہے ہیں تو پھر 3 دفعہ مینج کیسے کریں؟ 3 دفعہ کیا آپ ٹیپ کو بند کر لیں اور پھر کھولیں؟ تو اس کا بیسٹ سولوشن یہ کہ اتنا ٹائم لگائیں بس کہ جس طرح پورا ہاتھ 3 مرتبہ دھونے میں بھی حکمت یہی تھی کہ کوئی کلائی کا حصہ، بازو کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر آپ شور ہیں کہ آپ کی پوری کلائی، ہاتھ، کوہنی سمیت اچھی طرح ہاتھ دھل چکا ہے تو بے فکر ہو جائیے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی جیولری پہنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسکن پر، یعنی کہ کلائی کے کسی حصے پر، یا انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو انگلی کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچ رہا، تھوڑا سا اپنی جیولری کو تھوڑا سا، بہت آسان سا طریقہ بتایا جاتا ہے، موو کر لیجئے تاکہ پانی اس حصے تک پہنچ جائے۔ کیونکہ وضو میں جن حصوں کو دھونے کا حکم ہے، اگر ان میں سے کوئی تھوڑا سا بھی خشک رہ جائے گا تو پھر وضو آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، وضو کامل نہیں ہوگا۔ اور جب وضو نہیں ہوگا، اس میں سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ پھر نماز بھی صحیح ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز جو ہے وضو اس کی شرط ہے۔ اس کے بعد پھر خیال رکھنا ہے سر کا مساح کرنا، اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کر، پھر بہرحال پانی تو ہاتھ پہ نہیں رہ جائے گا، لیکن اس طرح سے پورا پیچھے تک، مرد حضرات پیچھے لے جاتے ہیں اور پھر آگے لے آتے ہیں، خواتین کے بال لمبے ہیں یا چٹیا وغیرہ ہے تو وہ واپس، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بہن نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ جب ہم واپس ہاتھ لاتے سارے پیچھے کے بال آگے آ جائیں گے، تو ان کو تھوڑا سا اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے فلیکسیبلٹی ہے، پیچھے لے جائیں، پھر ہلکا سا اوپر سے ہاتھ کو اٹھا کر لے آئیں، یہ ایک آسان حل ہے۔ اس کے بعد پھر پاؤں دھونا، وہ بھی 3 دفعہ دھونا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، مگر پاؤں دھونے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایڑیاں بھی اچھی طرح دھلیں، کیونکہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وضو کیا اور تھوڑا سا ظاہر ہے کہ عجلت میں وضو کیا یا جو بھی مجبوری رہی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کو یہ خشک رہنے کی وجہ سے عذاب ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس بات کی، تو اچھی طرح سے پاؤں دھوئے جائیں۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انگلیوں میں بھی، اسپیشلی پاؤں، ہاتھ کی انگلیوں میں تو اتنی دشواری نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ پورے ہاتھ ہمارے آسانی سے دھل جاتے ہیں، لیکن پاؤں کی انگلیوں میں ان کی تنگی کی وجہ سے اندر ڈرائی رہ جاتا ہے، تو تھوڑا سا انگلیوں کے گیپ میں اس طرح سے ہاتھ پھیر لیے جائیں، جس کو کہا جاتا ہے خلال کرنا۔ مرد حضرات جب وضو کر رہے ہوں گے تو وہ اپنی داڑھی میں بھی اسی طرح سے ہاتھ میں پانی لے کر اس کا خلال کر لیں گے، انگلیوں سے داڑھی کا۔ تو یہ سب سمپل آسان چیزیں ہیں وضو کی۔ وضو میں اگر ممکن ہو، اب یہ بیسک وضو الحمدللہ ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے دشواری ہوگی، یعنی میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں ہر نماز کے لیے، یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ تو اس کا اب آپ کے پاس 2 سلوشن ہیں، جب وقت ہو تو اس وقت مسواک کر لیں۔ مسواک کا ویسے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آج کل آلٹرنیٹیو جو ہے وہ برش ہے، ٹوتھ برش وغیرہ۔ اچھا، اس میں بھی کوئی اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ایسے اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اگین وہی بات ہے کہ اس زمانے میں مسواک بیسٹ سولوشن تھی، مسواک اینٹی سیپٹک بھی تھی، اور جو برش کام کرتا ہے دانتوں کی صفائی کا
وہ مسواک کر دیا کرتی تھی اور وہ ٹوتھ پیسٹ کا کام بھی کر دیا کرتی تھی. آج ہمارے پاس آلٹرنیٹو موجود ہے. ہمیں پتہ چلا کہ میرے نبی نے صفائی، صحت، طہارت کے لیے مسواک کا بھی حکم دیا، دانتوں کی صفائی. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں اگر دانت صاف نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں. مسواک کو بھی ذرا کر کے دیکھیے، آپ کو کچھ عجیب سا احساس ہوگا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے میں. لیکن اگر کوئی برش کرتا ہے یقیناً ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا آلٹرنیٹو ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. تو اس بات کا بہرحال ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا چہرہ دھل گیا، آپ نے کلی کر لیا، آپ نے ناک میں پانی ڈال دیا، آپ کے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھل گئے، آپ کے پاؤں ٹخنوں سمیت دھل گئے، آپ نے سر کا مسح کر لیا تو وضو آپ کا ہو گیا. کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے صحیح وضو نہیں کیا. لیکن ترتیب کا خیال رکھنا اور ہر عمل کو جیسے اگر 3 دفعہ کر لیا جائے یا ٹیپ سے کریں تو میک شور کر لیں کہ اچھی طرح سے ہم نے ہر عضو کو دھو لیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. وضو بھی ہو جائے گا اور بے حد اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ.